آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا تم نے ان بتوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت سے مراد وہ پورا نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، یعنی وہ تکوینی حکومت جسے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کارندے چلا رہے ہیں۔ اس نظام کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس لیے کراتا ہے تاکہ اس بارے میں انہیں عین الیقین ہو جائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پس جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہوں کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آج کا عراق ہے اس کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ موجودہ دور میں اس شہر کے کھنڈرات دریافت ہو چکے ہیں۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین گئے، وہاں سے حجاز گئے، اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا۔ اس وقت عراق میں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بت پرستی، ستارہ پرستی کے ساتھ ساتھ نمرود کی پرستش کرتے تھے۔ جو ان کا بادشاہ تھا اس کا لقب تھا نمرود، جس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا پیچھے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وہ کہتا ہے کہ انا احیی و امید، کہ لوگوں کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں ماروں۔ یاد ہے نا آپ کو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب دیکھا سورج کو تو بہت چمکدار، کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کر دیا، خود کو فوکس کر دیا، شرک سے اپنے آپ کو نکال لیا، انی وجہت وجہیہ، کہ میں نے تو اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف سپرد کر دیا ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ تو اب کیا ہوا؟ وحاجہ قومہ، اب اس پر اس کی قوم اس سے بحث کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد جو آپ کی قوم تھی انہوں نے حجت بازی شروع کر دی کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ایسے تو آپ نے تمام دیویوں دیوتاؤں کی نفی کر دی، سارے ستاروں، چاند، سورج کی ربوبیت سے انکار کر دیا، تو یہ سارے خداؤں کی نحوست اب تم پر پڑے گی، اب تمہاری شامت آنے والی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے رہے، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے۔ کہتے ہیں مجھے کسی بات کا خوف نہیں، نہ تمہاری کسی دیوی کا، نہ کسی دیوتا کا، نہ کسی ستارے کی نحوست کا، نہ تمہارے کسی معبود کا۔ اگر اللہ ہی چاہے کہ مجھے تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش آ جائے، تو وہ اس کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رب ہے۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ میرے رب کا علم تو ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے؟ تو تم لوگ اس بات پر سوچتے نہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شراکت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ عقل نہ فطرت میں اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات میں کسی دوسرے معبود کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ہم دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی ایک شخص توحید پرست ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جبکہ ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اقتدار اور اختیار میں بعض دوسری ہستیوں کو بھی شریک سمجھتا ہے، کچھ جھوٹے معبودوں، کچھ دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ امن، چین، روحانی اطمینان، حقیقی سکون قلب کا زیادہ حقدار دونوں میں سے کون ہوگا؟ سوال کرنے کے بعد جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ یہاں پر جو لفظ ظلم ہے اس پر تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے اس لفظ کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ اگر کسی اور پر نہیں تو اپنے اوپر تو انسان کسی نہ کسی وقت ظلم کر ہی بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص بھی اس شرط پہ پورا نہیں اترتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس تشویش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے سورۃ لقمان کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ چنانچہ یہاں پر جو آیا کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایسا ہو جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو، لیکن شرک کو پہچاننا اور شرک سے بچنا آسان نہیں ہے، یہ طرح طرح کے بھیس بدلتا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو خود اس سے بچنے کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہے، اس کو اس قرآن میں ڈوبنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان اس قرآن کے اندر ڈوب نہیں جاتا، اس قرآن کو اپنے دل میں اتار نہیں لیتا، شرک سے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا۔ اور زمانے کے حالات کے مطابق یہ شرک کیسے کیسے بھیس بدلتا ہے، یہ سب کچھ جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر شکل میں وہ شرک کو پہچان سکے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہ یاب ہوں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف۔ اسی آیت کا حوالہ موضوع کے آغاز میں آیا تھا، یعنی پوری سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب یہاں وضاحت فرما دی کہ یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جس انداز سے مکالمہ کر رہے تھے اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ سے مراد ایسا انداز گفتگو جس میں جھوٹ بولے بغیر مخاطب کو مغالطے میں مبتلا کر دیا جائے۔ مثلاً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں انگریز حکومت کی طرف سے ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے۔ اس زمانے میں وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ شریف حسین والی مکہ کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ایک سپاہی نے انہیں کہیں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، تم محمود الحسن کو جانتے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ آپ جس جگہ کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے۔ اب سپاہی کو مغالطہ ہوا اور وہ سمجھتے ہوئے وہاں سے دوڑ پڑا کہ ابھی ادھر تھے تو میں جلدی سے انہیں ڈھونڈ لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام میں بھی توریہ کا یہی انداز پایا جاتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب بت خانے کے بتوں کو توڑا تھا اور جس کلہاڑے سے توڑا تھا اس کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا، تو پوچھنے پر جواب دیا کہ اس بڑے بت نے ہی یہ کام کیا ہوگا، جو صحیح سالم کھڑا ہے تو اسی سے پوچھو۔
وہاں بھی یہ انداز اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں اور اپنے دل کی آواز سنیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی صحیح کر رہے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بہت درجے بلند کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی ذکر کے بعد اب آگے آپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے چند پیغمبروں کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یعنی یہ لوگ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کے بارے میں ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہاں بھی فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی راہیاب کیا۔ ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ شرک بھی کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ انداز دراصل ہمیں سمجھانے کی غرض سے اختیار کیا گیا ہے کہ شرک کتنی بری شے ہے، ورنہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسے اعلیٰ مرتبے پر فائز اللہ کے عظیم الشان انبیاء اور رسول علیہ السلام کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، سورۃ نساء میں 2 مرتبہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، آیت 48 اور آیت 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مکی دور کا نقشہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں لائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مبلغ، داعی، معلم مسلسل دن رات محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہا ہے، اور 12 سال کی محنت کے بعد، سٹرگل کے بعد، کوشش کے بعد صرف 150-200 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ مکہ کے یہ لوگ اگر اس دعوت کی ناقدری کرتے ہیں، قرآن کی ناشکری کر رہے ہیں، اور آپ کی صالحہ سال کی محنت کے خاطر خواہ نتائج آپ کو نظر نہیں آ رہے تو آپ دل شکستہ نہ ہوں۔ عن قریب ایک دوسری قوم بڑے ذوق و شوق سے اس دعوت پر لبیک کہنے جا رہی ہے۔ اس خوش قسمت قوم سے مراد کون تھا؟ انصار مدینہ، اور واقعی اس سلسلے میں اہل مکہ پیچھے رہ گئے اور اہل مدینہ بازی لے گئے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر ہر دور کے داعیان حق کے لیے حوصلہ افزائی کا پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں خود اسباب پیدا فرماتا ہے، خود لوگوں کے دلوں کو پھیر کر ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ گزشتہ آیات میں آپ دیکھیں 17 انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ناموں کا ذکر آیا، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ تھے، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی۔ یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ جو چاہے اس سے فیض حاصل کر لے، جو چاہے اس سے نور حاصل کر لے، جو چاہے اس سے صراط مستقیم کی رہنمائی لے لے، اور جو چاہے خود کو گمراہ کر لے۔ ابھی تک اس صورت میں جو آیات ہم نے پڑھی، زیادہ گفتگو کا رخ مشرکین مکہ کی طرف تھا۔
اب جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس میں ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو مکہ کے وہ لوگ جو یہودیوں کے سکھانے پڑھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے. جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا، دعوت کا چرچا مدینہ منورہ میں پہنچ چکا تھا، اور جو اہل کتاب تھے یہود، انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ یہ واقعی آخری پیغمبر ہیں. تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں یہاں تک کہہ دیا کہ ان مسلمانوں سے تو مشرکین بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تو کبھی کسی انسان پر اپنا کلام نازل نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز. وحی الہی کے بارے میں یہ صاف انکار ان لوگوں کا تھا جو خود کو الہامی کتاب کے وارث سمجھتے تھے. اہل مکہ تو آسمانی کتابوں سے واقف ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اور وحی الہی کا ذکر جب یہود سے کیا اور ان سے رائے پوچھی تو یہودیوں کا جواب یہ تھا کہ یہ سب وہم ہے، خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. اور اہل مکہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ اعتراض کیونکہ یہودیوں کے پڑھانے پر کیا تھا، اس لیے مشرکین مکہ کو اس کا جواب دینے کی بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ نے کسی انسان پر کبھی کچھ نازل نہیں کیا تو پھر بتاؤ، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، پوچھئے پھر کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو خود نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی. کیا جو تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ من گھڑت تھی؟ کیا انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا تھا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اسے ورق کر دیا، اس کے احکامات میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو، اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو. یہود کا اپنی الہامی کتاب کے ساتھ جو سلوک تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں پر بتا دیا. یہودی علماء تورات کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ پسند اور ناپسند کے خانوں میں تقسیم کر کے رکھتے تھے بلکہ اپنے من مانے فتوے فروخت کرنے کے غرض سے تورات کو اس حد تک چھپا کے رکھتے تھے کہ عام لوگوں کی دسترس تک وہ ناممکن تھی، یعنی عام عوام اس کو نہ پڑھتے تھے نہ وہ ان کے ہاتھوں میں تھی، وہ یہ انہی علماء کے ہاتھوں میں تھی. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد. قُلِ اللَّهُ، کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا، یعنی انہیں یاد دلائیے کہ تمہاری اپنی الہامی کتابیں تورات انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور اب یہ قرآن بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے. ثم ذرہم فی غوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کج بحثیوں کے اندر کھیلتے رہیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ام القری مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو. ام القری کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، یعنی کسی علاقے کا سب سے بڑا شہر. ہر ملک میں ایک شہر سب سے بڑا اور اہم ہوتا ہے جس کو اس ملک کا دارالخلافہ یا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے. وہ بڑا شہر پورے ملک کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگرچہ عرب میں نزول قرآن کے وقت کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی جس کا کوئی دارالحکومت ہوتا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر مکہ مکرمہ کو پورے عرب کے اندر ایک مرکزی شہر کی حیثیت ضرور حاصل تھی. ظاہر خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ مذہبی مرکز تھا. عرب کے تمام قبائل ہر سال یہاں حج کے لیے آتے تھے. کعبہ ہی کی وجہ سے قریش مکہ کو خطے کی تجارتی سرگرمیوں میں اجارہ داری حاصل تھی، ان کی اپنی منوپلی تھی. اسی وجہ سے اہل مکہ کے ہاں پیسے کی ریل پیل تھی، عام لوگ خوشحال تھے. سارا سال تجارتی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. یمن سے قافلے چلتے تھے، مکہ سے ہو کر شام کو جاتے، شام سے پھر مکہ کے راستے یمن جاتے تھے. ان وجوہات کی بنا پر شہر مکہ بجا طور پر علاقے میں ام القری کی حیثیت رکھتا تھا.
اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ مبارک کلام ہے، تاکہ آپ ام القریٰ میں بستے والوں کو خبردار کریں اور پھر ان کو بھی جو اس کے ارد گرد بستے ہیں۔ یہاں جو من حولہا ہے نا، ومن حولہا، تو ماحول کا دائرہ جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے لامحدود ہو جاتا ہے۔ تو ومن حولہا کا ایک دائرہ تو مکہ کے حوالے سے کہ بالکل قریبی اور امیجیٹ علاقے جو مکہ کے قریب ہیں، پھر اس سے باہر قدرے زیادہ فاصلے پر، پھر اس سے باہر مزید فاصلے پر، اس طرح یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے پورے کرۂ ارض پر محیط ہو جائے گا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرۂ ارض کی آبادی بظاہر ایشیا، یورپ اور افریقہ پر مشتمل تھی۔ امریکہ بہت بعد میں دریافت ہوا، جبکہ آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے جو تھے وہ بھی اس وقت تک معلوم دنیا کا حصہ نہیں تھے۔ دنیا کے نقشے پر آپ نگاہ ڈالیں تو ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بر اعظم جہاں پر ملتے ہیں، یہ تقریباً وہ علاقہ ہے جسے آج ہم مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ علاقہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا من حولہا کے دائرے میں اب پوری دنیا شامل سمجھی جائے گی۔ تو اب اس قرآن کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ یعنی قرآن کے مخاطب لوگوں میں سے کچھ تو مشرک ہیں، کچھ وہ ہیں جو زندگی بعد موت کے سرے سے ہی منکر ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ذرا سا بھی تصور موجود ہے، وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ اشارہ ہے صالحین اہل کتاب کی طرف۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نیکی بھی کرتے ہیں اور اس کو سنبھال کر بھی رکھتے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی، جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ کوئی بات خود سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا یا یہ جھوٹا دعویٰ کرنا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ تو اے اہل مکہ ذرا غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کی ہے، جن کو تم خود صادق اور امین کہتے تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار میں تم کوئی ایسا پہلو دیکھتے ہو کہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں یا یہ کہیں کہ جھوٹا دعویٰ کریں کہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی اتری ہے میرے اوپر؟ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ یہ اہل عرب بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ قرآن کی نظیر پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے زبان دانی کا جو دعویٰ کرنے والے تھے، ماہرین، شعراء، ادباء، اس تمام معاشرے کے لوگوں کو ایک بار نہیں بار بار چیلنج کیا تھا، کیونکہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے تھے شاعری ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادوئی کلام ہے، کبھی کچھ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کو بار بار چیلنج دیا کہ تم سب جڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو، لیکن کسی میں بھی اس چیلنج کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کاش تم دیکھ سکتے جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے أَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ یعنی جو تمہارا لاؤ لشکر تھا، جو مال و متاع تھا، جو تمہارے خدام تھے، جو تمہاری جاہ و حشمت تھی، وہ کہاں گئی؟ کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہی بات سورۃ مریم میں آتی ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن ہر شخص کا محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا۔
اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اکیلے ہی کھڑا ہوگا، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ماں باپ، کوئی اولاد، بیوی، نہ بیوی کے ساتھ شوہر، نہ کوئی ساز و سامان، نہ کوئی جاہ و حشمت، نہ مال و دولت۔ اور یہاں پر فرمایا خلقناکم اول مرہ، یعنی انسان کی تخلیق جو ہوئی پہلی مرتبہ، اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ کون سی چیزیں جو اس دنیا میں ہمیں جس میں لپیٹا گیا؟ اس حوالے سے اصل چیز تو انسان کی روح ہے، اور اس روح کے لیے پہلا غلاف کون سا چڑھایا گیا؟ انسان کا جسم، پھر اس کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، پھر کپڑوں کے اوپر گھر، پھر دیگر اشیاء ضرورت، مال و دولت۔ اس طرح روح کے لیے جسم، اور جسم کی ضروریات کے لیے تمام مادی چیزیں، اس دنیا کا ساز و سامان سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو ہماری روح حقیقت یہ ہے کہ ان مادی غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن ارشاد ہوگا آج تم میرے پاس اکیلے آئے ہو، دنیا کی تمام مادی چیزیں پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ تمہیں زعم تھا نا بڑا کہ ان کا پلو پکڑو گے اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ تمہاری سفارش کر دیں گے، یہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ سب وہاں اعلان برات کر دیں گے، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی معبودان باطل وہاں نہیں ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ، اولیاء اللہ، کسی سے بھی کوئی بھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اس روز کوئی بھی امید پوری نہیں ہوگی۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم زعم کیا کرتے تھے۔ آج ان ہستیوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا جن کی سفارش کی امید کے سہارے تم دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ عالم خلق کے اندر جو امور اور معاملات معمول کے مطابق وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان کی یہاں پر حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ آم کی گٹھلی زمین میں دباتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں 2 پتے نکلتے ہیں۔ اسی طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظام ان فطری قوانین کے تحت چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فزیکل اور کیمیکل تبدیلیوں کے لیے وضع کر رکھے ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس حقیقت کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں بڑے مؤثر انداز سے کیا ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بچے، اس حقیقت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ حقیقت میں فاعل اور مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مختلف اشیاء میں جو تاثیر ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے اور اسی کے اذن سے ہے۔ انسان کسی کام کا ارادہ تو کر سکتا ہے، لیکن کسی فعل کا انجام پذیر ہونا وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ہر فعل اللہ کے حکم سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، یہی تو ہے اللہ۔ فأنا تؤفکون، تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا۔ یہ فلق کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر دیتا ہے، سپادہ سحر کو نمودار کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ بھی خود بخود زمین کی گردش کے تحت ہوتا نظر آتا ہے، لیکن رات دن کا تغیر اور تبدل اللہ کے تصرف اور اللہ کی تدبیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سب انہی قوانین کے تحت ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین، چاند، سورج اور دوسرے اجرام فلکی کے بارے میں بنائے۔ چنانچہ سب کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی صفات
اور اس کی قدرت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ایک لگا بندہ نظام ہے جس کے تحت سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی محو گردش ہیں۔ اسی نظام سے دن اور رات بنتے ہیں، اسی سے مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ عزیز ہے، علیم ہے، غالب ہے، زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ پرانے وقتوں میں راتوں کو جب قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے ہی وہ سمت کا تعین کرتے تھے۔ اسی طرح سمندر میں جہاز رانی کے لیے ستاروں کی مدد سے رخ متعین کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستارے کس لیے بنائے؟ راستہ معلوم کرنے کے لیے بنائے، خوبصورتی کے لیے بنائے، اور ہم نے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا شروع کر دیا۔ فلاں ستارہ میرا ہے، فلاں ستارہ اس کا ہے۔ اب ستارے ہماری قسمت بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچائے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ تمام نوع انسانی ایک ہی جان سے وجود میں آئی، مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ فَمُسْتَقِرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر تمہارے لیے مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ۔ مستقر اور مستودع کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ مستقر یہ دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور مستودع سے مراد رحم مادر ہے کہ جہاں انسان کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع قبر ہے۔ قبر میں انسان کو عارضی طور پہ امانتاً رکھا جاتا ہے، یہ عالم برزخ ہے، اور یہاں سے انسان کو بالآخر اپنے مستقر یعنی آخرت کی طرف جانا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر جو ہم وقت گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں عارضی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں سمجھ بوجھ سے کام، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں نا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جس سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ کسی بھی فصل یا اناج کا سٹا دیکھ لیں، کتنی خوبصورتی اور سلیقے کے ساتھ آپس میں دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مکئی کا بھٹا تو کھاتے ہیں نا مرچ مسالہ لگا کے، تو کبھی اس کے دانوں پر بھی غور کیا کریں، فوراً ہی نہ کاٹنا شروع کر دیا کریں، غور کریں کہ کس طرح دانے سے دانہ جڑا ہوا ہے۔ اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے جو رنگ، شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ انار کی بھی کتنے رنگ ہیں، دانے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے بھی فرق ہے، رنگت بھی فرق ہے۔ اسی طرح زیتون بھی رنگت بھی فرق ہے اور ذائقہ بھی فرق ہے۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یعنی درختوں کے پھل لانے اور پھل کے پکنے کے عمل کو غور سے دیکھا کرو۔ تو دیکھتے ہیں غور سے دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان آئے گی نا۔ دیکھو کس طرح تدریج کے ساتھ سب پکتا ہے، پہلے دیکھیں پھل آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر پہلے کچی حالت میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، غور کریں گے اس کے اوپر آئندہ۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے کمزور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا، دل کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا، اور جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہے یہ مشاہدے انہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کر دیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنات اپنے خدا داد طبعی صلاحیتوں کی وجہ سے کائنات میں وسیع پیمانے پر رسائی رکھتے ہیں۔
آج انسان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے خلاؤں کے جس سفر کو ممکن بنایا ہے، ایک عام جن کے لیے ایسا سفر معمول کی کارروائی ہے، مگر ان سارے کمالات کے باوجود یہ جنات ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح سے فرشتے اپنی تخلیق اور صلاحیتوں کے لحاظ سے جنات سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن انہیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا انسان، جنات، فرشتے سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں سے کسی کا بھی الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، اور فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ بہت پاک ہے اور بلند اور بالا ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی کوئی شریک حیات نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ دراصل کائنات اور اس کے اندر ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ صرف یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، اور اللہ ایسی علیم اور خبیر ہستی ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو پاتی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اس انداز خطاب کو اس طرح سمجھیں کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اللہ کے تو منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کے بارے میں ان کا ذہن لمیٹڈ تھا۔ اس لیے یہاں پر اس انداز سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، بلند شان والا ہے۔ تم نے اس کی حقیقی شان کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کے بات منوائی جا سکتی ہے۔ تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تمہارے خیال میں فرشتے جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ اس طرح تم نے اللہ کو بھی انسانوں کے اوپر قیاس کر لیا کہ انسان بھی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی فرشتوں کی بات نہیں ٹالے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت، اللہ کی عظمت، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا، یہ اس کی ایسی صفات ہیں جن کا تصور تم لوگ نہیں کر پا رہے۔ اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کی شان، جس کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اے ٹو زی سب اس نے بنایا ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، اسی کے غلام ہو جاؤ، اسی کے آگے جھکو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر شے کا کارساز ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی، اس کی شان لطافت کے باعث انسانی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ممکن نہیں۔ دیکھو، تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، تو جو کوئی بینائی سے کام لے گا اپنے بھلے کے لیے، جو اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اب جو کوئی بصیرت کی آنکھ کھول کر دیکھے گا، چشم بصیرت سے حقائق کو جانے گا، سمجھے گا، تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لے صرف تعصب، ہر درمی ضد کی وجہ سے، تو اس کی سزا اسے خود ملے گی، وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اچھے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ میری ذمہ داری تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ یعنی بار بار مختلف طریقوں سے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور یہ تسلیم کریں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔
درسا یدرسو کے معنی ہے لکھنا اور لکھنے کے بعد مٹانا، پھر لکھنا پھر مٹانا۔ جیسے بچے شروع میں لکھتے ہیں تو بار بار لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں، یہاں تدریجاً بار بار پڑھانے کے معنی میں لفظ درستہ آیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ یہ خطاب دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے۔ مکی صورتوں میں 2/3 قرآن میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہے، کیونکہ مکی دور میں مسلمان باقاعدہ ایک امت نہیں تھے۔ امت کی تشکیل تحویل قبلہ کے بعد ہوئی، اس لیے تحویل قبلہ کے حکم کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ پیچھے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اب جب مسلمانوں کو باقاعدہ امت کا درجہ دے دیا گیا تو پھر ان سے خطاب بھی براہ راست ہونے لگا۔ چنانچہ سورۃ حجرات جو 18 آیات پر مشتمل مدنی سورت ہے، اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا۔ دوسری طرف پورے مکی قرآن میں کہیں ایک مرتبہ بھی ہمیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ملتا۔ مکی صورتوں میں اہل ایمان سے جو بھی کہا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے واحد کے صیغے میں کہا گیا۔ چنانچہ یہاں جو فرمایا کہ پیروی کرو اس کی جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ قیامت تک ہر وہ شخص جو اس امت کا دعوے دار ہے، جو خود کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار کہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ جو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی پیروی کرے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر اللہ چاہتا یہ شرک نہ کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بالجبر ان سب کو ایمان پر لانا ہوتا تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کو کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا۔ آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے، قرآن کے ذریعے سے ان کو خبردار کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، خوشخبریاں دینی ہے، ڈراوے دینے ہیں، اور آپ کی یہی ذمہ داری ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، انہیں یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر نگران نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں۔ اور مت گالیاں دو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ، کیونکہ وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، دلوں میں ان کی عقیدت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر جواباً نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں، لہٰذا تم کبھی ایسا رویہ اختیار مت کرو۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا، یعنی جس طرح ہر کوئی اپنے عقیدے میں خوش ہے، اسی طرح یہ مشرکین بھی بتوں کی عقیدت میں مگن ہیں، خوش ہیں، وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے جذبات بھی بہت حساس ہیں، اس لیے انہیں مناسب انداز میں سمجھائیں، ڈراوے کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ، لیکن ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر ان کا وہی مطالبہ کہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اگر کوئی معجزہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، تو پھر آپ کیوں معجزہ دکھا کے ہمیں مطمئن کیوں نہیں کرتے؟ ان کے سردار عوام کو متاثر کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیے، دیکھیں ہم کس طرح ایمان لاتے ہیں۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ انہیں صاف طور پر بتا دیں کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
وہ تمہارے مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دکھائے گا ان کی اس طرح کی باتوں کا، کیونکہ مسلمانوں پر برا اثر پڑنے کا امکان تھا۔ اس لیے آگے فرمایا، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ ایمان تو معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے، لیکن معجزہ دیکھ لینے کے بعد اب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، فوری طور پہ عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں معجزہ نہ دکھایا جائے۔ تو ان کی باتیں سن سن کے جو تنگی اور گھٹن تم لوگ دلوں میں محسوس کر رہے ہو، اس کو برداشت کرو اور ان کے اس مطالبے کو نظر انداز کرو۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں تو آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں اس کو۔ اگر آپ معمول کے مطابق آنکھ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، آنکھ صحت مند رہے گی، بصارت برقرار رہے گی۔ اگر آپ آنکھ پہ پٹی باندھ دیں گے 2-4 مہینے کے بعد بصارت ضائع ہو جائے گی۔ انسانی جوڑوں کو حرکت کے لیے بنایا گیا ہے، اب آپ ہلنا جلنا چھوڑ دیں، جوڑ پہ پلاسٹر چڑھا دیں، کچھ مہینوں کے بعد جوڑ حرکت کرنا ختم کر دے گا۔ تو جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا تو وہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حق کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے۔ اب اگر ایک شخص پر حق منکشف ہو گیا، اس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے، اس کا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن تعصب، ضد اور ہرطرمی کی وجہ سے وہ حق کو دیکھنے، سمجھنے اور ماننے سے انکار کرتا ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ حق شناسی کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی حق کی کوئی چنگاری اس کے دل میں روشن ہوئی تو وہ اثر نہیں ہوگا جو پہلی دفعہ ہوا تھا، کم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جان بوجھ کے حق کا مسلسل انکار کرتا رہا تو پھر وہ نوبت آ جائے گی کہ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیونکہ ضد اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے بوجھتے حق کا مسلسل انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اس انتہا کو جسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ ہر معاملے میں واپسی کا وقت ہوتا ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد پھر ممکن نہیں رہتا۔ تو یہاں یہی فلسفہ بتایا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان لوگوں پر حق منکشف ہوا، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی، انہوں نے حق کو پہچانا، ان کے دلوں، ان کی روحوں، باطنی بصیرت نے گواہی دی کہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس حق کو فوراً مان لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو الٹ دیا۔ اب 100 معجزے بھی ان کے سامنے آ جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں گے، کہ ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی گمراہیوں کے اندھیروں میں اب پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔